پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی اور اماراتی سفیروں سے ملاقاتوں میں گفتگو۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا، پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت برادر ملک کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا، پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ یو اے کے سفیر نے کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم سے کویت کے سفیر بھی ملنے آئے، کہا کویت علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے وژن کا حامی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا عندیہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا ہے، پاک بھارت کشیدگی میں کمی نہ آئی تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مختلف ملک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں، جانتے ہیں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اہم ملاقات۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی نائب صدر کا بھارت کو اشتعال انگیزی نہ کرنے کا مشورہ۔ جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، بھارت ایسا قدم نہ اٹھائے جو بڑے تنازع کا سبب بنے۔ دو جوہری طاقتوں میں کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان اور بھارت میں دوستوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، امید ہے بھارت سے تعاون کرے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے، دونوں ملک ایسا حل نکالے جو طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رکھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ڈنمارک اور پاناما کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا، پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاناما کے وزیر خارجہ نے فریقین پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ نوٹس میں معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا ہے۔ مودی سرکار نے گھبراہٹ میں آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی جھوٹ کو مفصل انداز سے بے نقاب کیا تھا۔ مودی سرکار نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں کی گئی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوشائن ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ، عوام میں اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ بھارتی فوجی قیادت کا ہزیمت کا سفر جاری۔ بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو جبراً انڈمان اور نکوبار میں بھیج دیا گیا۔ یہ علاقہ دور دراز اور سخت کالے پانی کے نام سے مشہور ہے۔ بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کا جبری تبادلہ خفیہ را دستاویز سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔
مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حیران کن زمینی حقائق سامنے لے آئیں۔ بھارتی رپورٹر نے حقائق جاننے کے لیے کشمیری ڈرائیور کی گفتگو ریکارڈ کی۔ کشمیری ڈرائیور نے بتایا کہ بھارت میں سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ بھارتی چینلز دن رات پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ سب سیاسی کھیل ہے۔ 10 کلومیٹر دور سے فائر کرنے والے دہشت گرد متاثرین کا مذہب کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ مودی سرکار نے معاشی قتل عام بند نہ کیا تو کشمیری بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ بھارت نے کشمیر کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان تو جنگ کے لیے تیار ہے۔ جنگ ہوئی تو مودی، امت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری۔ پلوامہ میں بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ متاثرہ کشمیری خاتون کا کہنا ہے 10 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی، ہمارے گھروں کو ایسے تباہ کیا گیا جیسے اسرائیلی فوج فلسطین میں کر رہی ہے۔ بزرگ کشمیری نے کہا بھارتی فوج نے ہمارے گھر کو دھماکے سے تباہ کیا، ہم بے گناہوں پر بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب تک تقریباً 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے 50 گھروں کو تباہ کر چکی ہے۔ پاکستان ہر موقع پر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا۔ آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور URLs کو بھی بلاک کروایا گیا۔ تمام پاکستانی چینلز، اینکرز، رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی۔ پاکستان ہر موقع پر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا۔ آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور URLs کو بھی بلاک کروایا گیا۔ تمام پاکستانی چینلز، اینکرز، رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی۔ اس میں سیکیورٹی فیلئر زیادہ ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں تھی نہیں۔ انٹیلیجنس بھی مطلب ہے اگر آپ کے پاس خبر نہیں تھی یہ حادثہ ہوا یا قصہ ہوا تو پھر انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ نے بھی بھارت کے سیکیورٹی اداروں کو پہلگام حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امرجیت سنگھ نے BBC کو انٹرویو میں کہا پہلگام حملہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، وہاں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں۔ جنگ اور ایٹمی جنگ کی باتیں ڈرانے کے لیے ہیں، دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کہتے ہیں پہلگام حملہ مودی کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ BJP قومی سلامتی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر میں حملہ ہوا اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، آئے سمجھ میں۔ مجھے 41 سال ہو گئے ہیں یہاں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں بے سہارا ہوں۔ بھارت کی جانب سے ویزا منسوخی سے سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کئی پاکستانی مریض علاج مکمل کیے بغیر واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے، بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارت پھنسے پاکستانیوں کو جانے کی اجازت دے، ہم تیار ہیں۔ واگا بارڈر آئندہ بھی پاکستانی شہریوں کے لیے کھلا رہے گا۔ بھارت میں 41 سال سے مقیم پاکستانی خاتون کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں خاتون مودی حکومت کے خلاف پھٹ پڑی، بولی پہلگام حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ کہیں جھوٹ سامنے نہ جائے، بھارت پہلگام واقعے کی اندرونی انکوائری سے بھی بھاگنے لگا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کرنے کے لیے کوئی آئینی دلیل نہیں دی۔ ججوں کی عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل۔
पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी हो या दुनिया भर की सिख कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख बरादरी पहले भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, आज भी पाकिस्तान के साथ है। पहले हम हाजिर होंगे पाकिस्तान की दिफा के लिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। भारत में सिखों की तजलील होती है, पाकिस्तान आए तो हमें बहुत प्यार और इज्जत मिलती है। पाकिस्तान में हमारा शानदार इस्तकबाल होता है। भारत के सिख यात्री मोदी सरकार से नाला, पाकिस्तान की सिख बरादरी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे, हमारे खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के साथ हैं। भारत से इलाज के बगैर आए बच्चों से मुताल्लिक़ कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब में मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है मेडिकल बोर्ड में कहा गया है बच्चों का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन होगा। डॉक्टर्स ने कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब में भी सर्जरी करवाने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ भी मेडिकल बोर्ड से मशवरा लिया जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का पेरिस में एफिल टावर के सामने तारीखी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन से खिताब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो आलमी सतह पर पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात कराए। बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारत की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने आज एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात की स्मगलिंग और सप्लाई केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म। कराची में 8 करोड़ रुपए मालियत की गधों की खालों की स्मगलिंग नाकाम। मुकदमा दर्ज। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची के मुताबिक 14,000 किलोग्राम वजन की हामिल गधे की खालों को कंटेनर में चीन भेजा जा रहा था। इसकी बरामदी दस्तावेजात में चमड़े की मसनूआत के 285 पैकेजेस को जाहिर किया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा लिया गया। वजीर आला ने मंसूबे का तस्वीरी मुआयना किया। मरियम नवाज का कहना था तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से आवाम की जिंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने की पेशगोई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वजारत खारजा का कहना है ईरान और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुलाकात को लॉजिस्टिक्स बुनियादों पर मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान बाहमी रजामंदी से जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल की खरीदारी करने वालों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप का कहना है जो मुल्क या फर्द ईरान से तेल खरीदेगा उस पर पाबंदी लगा देंगे। जंगी मंसूबा लीक स्कैंडल। सदर ट्रंप ने माइक वॉल्स को मुशीर कौमी सलामती के ओहदे से हटा दिया।
مائک والز نے یمن جنگی منصوبے کے لیے سگنل اپ گروپ میں صحافی کو شامل کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے حملے کا منصوبہ گروپ کے ارکان میں شیئر کیا تھا۔ ڈیموکریٹس کا وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں مائک والز کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مشیر قومی سلامتی کے طور پر بھی کام کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جانے کا ARY کا مشن۔ ARY بھی گلوبل اور سٹیم سکولز کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے۔ ARY گروپ کے چیئرمین محمد اقبال نے دستخط کیے۔ پروگرام کا مقصد ملک کے مستقبل کو روشن بنانا اور بچوں کو تعلیم دلوانا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے پاکستان سٹیم سکولز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بنیں گے۔ سکولز میں روبوٹکس، AI کی تعلیم دی جائے گی۔ PSL 10 میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ جیت اسلام آباد کو پلے آف میں پہنچا دے گی۔ زلمی کو بھی اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے آج کی جیت ضروری۔ میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان شیر افضل مروت، کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔